اور صبر کا تیسرا درجہ اور آخری درجہ ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پہ پریشانیوں پہ صبر کرنا۔ لیکن ہماری کم علمی یہ ہے کہ ہم نے پہلے دونوں بنیادی درجوں کو بالکل فراموش کر دیا، صبر علی الطاعات اور صبر علی النواہی کو بھلا کے صبر کا مفہوم یہی سمجھ لیا کہ صبر کہتے ہیں صبر مصیبتوں میں صبر کرنا، پریشانیوں میں صبر کرنا، دکھوں میں صبر کرنا۔ حالانکہ یہ صبر کی ایک قسم ہے، صبر کی بنیادی قسم صبر علی الطاعات اور صبر علی النواہی ہے، اور صبر کی تیسری اور آخری قسم ہے صبر علی المصائب، پریشانیوں پہ دکھوں پہ صبر کرنا، صبر کر کے پھر بھی رب العالمین کی فرما برداری میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک مقرب بندے کا ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے۔ وہ ایوب کیا تھا؟ اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ کب ہاتھ پھیلائے؟ رب العالمین کو کب پکارا؟ جب مسنی الضر، اے میرے رب مجھے پریشانی، مجھے دکھ اور تکلیف نے آ گھیرا ہے۔ اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی تکلیف آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے، اہل و عیال، بال بچے، مال مویشی سب ختم ہو گئے۔ پلک جھپکنے میں ہی سارے کے سارے مال مویشی، سارے کے سارے بال بچے چلے گئے، مال بھی نہ رہا، اولاد بھی نہ رہی، اور پھر آزمائش اور مصیبت اور پریشانی آئی، جسم کو بیماری نے آ گھیرا۔ یہ تین ہی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، صحت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے۔ رب العالمین نے تینوں کی تینوں نعمتیں اپنے بندے ایوب سے واپس لے لی، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ انا وجدناہ صابرا، اس حال میں بھی ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ پھر بھی ایوب نے صبر کیا، کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی ناشکری کے کلمات نہیں کہے۔ نعم العبد، شاباش ہے میرے بندے ایوب کو، نعم العبد، کیا شان والا ہے ایوب، نعم العبد، کتنا عظیم ہے ایوب، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو اس حال میں بھی صبر کرنے والا پایا۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی المصائب، مصائب میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیف میں صبر کرنا۔ تو یہ صبر کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرات گرامی، واہو شہر الصبر، ماہ رمضان یہی صبر سکھاتا ہے، اسی طرح کا صبر ماہ رمضان سکھاتا ہے۔ ماہ رمضان سکھاتا ہے اطاعت الہیہ پہ کیسے کھڑا ہونا ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک اور پیاس میں دل چاہتا ہے کھا لوں، دل چاہتا ہے اپنا آپ سیراب کر لوں، دل چاہتا ہے کوئی قوت طاقت حاصل کر لوں، لیکن صبر ہے، صبر کی وجہ سے رکا ہوا ہے کھانے سے، صبر کی وجہ سے رکا ہوا ہے پینے سے۔ جیسے اب اپنی زندگی میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ ماہ رمضان کے صبر کا پیغام یہ ہے، پوری زندگی اور پورا سال تمہارے اندر یہی عادت، یہی صفت پیدا ہو کہ جس طرح رمضان کے روزے میں صبر کیا ہے، صبر سے سارے کے سارے حالات کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح رب العالمین کے ہر حکم پہ صبر کرنا ہے۔ اور پھر بھئی صبر کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے، اپنی آنکھ غلط استعمال نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، کان غلط استعمال نہیں کرنے، صبر کرنا ہے، کانوں کو صبر کی تلقین اور کانوں کو صبر کا عادی
زبان کو صبر کا عادی اور اپنے اعضاء کو، پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو صبر کا عادی بنانا ہے۔ یہ شہر الصبر، ماہ رمضان میں صبر کی تربیت حاصل کرنی ہے اور پھر پورا سال اس طرح صبر کے ساتھ ماہ رمضان گزارنا ہے۔ تو حضرات گرامی، پھر آخر میں خلاصہ کلام سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے مفہوم میں ایک درجہ یہ ہے کہ جو شخص صبر کی صفت سے متصف ہے وہی ماہ رمضان کی عبادت ریاضت کر سکتا ہے۔ جس میں صبر نہیں، عبادت اور ریاضت اس نے کیا خواہ کرنی ہے۔ اور ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے کہ ساری کی ساری عبادات، ساری کی ساری ریاضتیں، مشقتیں اور سارے کا سارا قیام اور بھوک اور پیاس یہ صبر کی تربیت اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔